آج پروگرام کا آغاز انہی سوالات سے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ علی صاحب اپنا وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جی مذاکرات ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوں گے, ایک زمانے میں یہی آپ کا موقف ہوتا تھا, یکدم حکومت سے مذاکرات کے لیے کیسے تیار ہو گئے آپ لوگ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الیکشن کے بعد متعدد بار میری عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی. میں نے ان کو مذاکرات کے لیے کبھی بھی کلوز ڈور پالیسی کا نہیں پایا. ہاں, انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ اگر بات ہو تو میننگ فل ہونی چاہیے. تو میننگ فل ڈائلاگ جس کے ساتھ بھی ہو وہ ایک اچھی بات ہے. اس سچویشن سے نکلنے کا واحد راستہ ہی پورے نظام کے پاس یہ ہے. اگر کسی کا عامر بھائی یہ خیال ہے جی کہ یہ کوئی صرف عمران خان صاحب کی ضرورت ہے یا تحریک انصاف کی, تو یہ خام خیالی ہوگی. ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر باہر آئیں, لیکن یہ اس وقت عمران خان صاحب جیل میں جو ہیں آج کی تاریخ میں, آج سے سال پہلے, آج سے 2 سال پہلے عمران خان ایک بڑے لیڈر تو تھے, لیکن جتنے اب قداور آج ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی طور پہ کوئی اس بات سے ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ جیل میں جانے کے بعد عمران خان صاحب کا قد جو ہے وہ 10 گنا مزید بڑا ہے. تو اس وقت اس پورے سسٹم کی ضرورت ہے کہ یہاں ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں وہ نارملائز ہوں, سسٹم ڈی ایسکیلیٹ ہو. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ مذاکرات جیسے تاثر دیا جا رہا ہے, صرف پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے, ظاہر حکومت کی ضرورت بھی ہے, بلکہ پاکستان کی ضرورت ہے. ہماری ایک پولیٹیکل اسٹیل میٹ بہت عرصے سے ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایک زمانے میں اب سے کچھ دن پہلے تک آپ لوگ کہہ رہے تھے جی سیاسی قیدیوں کی رہائی ایک اولین ایجنڈا ہوگا, پھر آیا کہ جی سانحہ 26 جو نومبر ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہونا چاہیے, اور ایک چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی بھی. تو کیا ایجنڈا ہوگا, کیا بنیادی مطالبات ہوں گے, کیا ایمبٹ دائرہ کار ہوگا ان مذاکرات کا؟ جی علی صاحب. دیکھیں, جو 2 بنیادی چیزیں آئی ہیں, جو عمران خان صاحب نے کوئی جو کمیٹی بنائی ہے 5 ممبران کی, جی اس میں تو نمبر 1 یہی ہے جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی ہو, جس میں خان صاحب بھی ہیں اور بھی اسیران ہیں, اور ساتھ ساتھ 26 نومبر اور 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں ایک بنیادی نقطہ اس میں ضرور یہ ہوگا اور لازمن ہے کہ 8 فروری کی الیکشن کا آڈٹ ہو. سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس کو ٹیک اپ کرتی ہے, جس میں میرے خیال میں جو اگر میری معلومات درست ہیں تو جو پٹیشن ہے وہ ایکسیپٹ تو کر لی گئی ہے مزید پروسیڈنگ کے لیے. دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے کیا ہوتا ہے. اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کہ یس جوڈیشل آڈٹ ہونا چاہیے, جس طرح 2015 کے سٹارٹ میں جب 2014 کا دھرنا ہمارا ختم ہوا, اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا اور اس نے انویسٹیگیشن کی, لیکن وہ چند حلقوں کی تھی. یہ پورے الیکشن کا آڈٹ ہے, لیکن اس میں عامر صاحب فرق یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو وہ اس پورا جو الیکشن تھا اس کے پورے ووٹس کا کاؤنٹ تھا, لیکن یہ جو ہے یہ صرف فارم 47 فارم 45 کی اوتھینٹیکیشن ہے, جو اگر سپریم کورٹ انڈرٹیک کرتی ہے تو یہ کوئی 20-25 دن سے زیادہ کا ایکسرسائز نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی میں زیادہ دن بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے اوریجنل فارم 47 اور فارم 45 کو ٹیلی کرنا ہے. ایک سوال البتہ اس میں ضرور ہوگا کہ جو بیلٹ باکسز ہیں کیا اب وہ اس اوریجنل کنڈیشن میں ہیں جو 8 یا 9 فروری کو تھے, لیکن بہرحال اگر یہ بات آگے چلتی ہے تو پھر اس کی چیزیں سامنے آئیں گی. بہرحال اجمالی بات یہ ہے کہ اسیران کی رہائی ہو, یہ 2-3 بڑے واقعات پہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنے. جناب اچھا کیا کم سے کم توقعات لے کر آپ جائیں گے مذاکرات میں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ میکسیملسٹ پوزیشن سے شروع ہوتے ہیں مذاکرات اور دونوں طرف یہی کرتی ہے, پھر اس کے بعد کوئی منیمم ایجنڈا طے ہوتا ہے یا منیمم پوائنٹ جس پہ آپ کہتے ہیں فال بیک ہمارا یہ ہے. جی دیکھیں, میرے خیال میں پاکستانی سیاستدانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے جو حکومت میں ہیں کہ قوم کا بہت سارا وقت ضائع ہو چکا ہے. اگر مجھے کہنے دیجئے, میں جسارت کر رہا ہوں یہ بات کرنے کی کہ ایک نسل کا وقت, ایک نسل ضائع ہو چکی ہے, ایک جنریشن از لاسٹ. اس آپس کی حکومتی لڑائی میں 2 مکھی 3 مکھی لڑائیوں میں, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پلیئر ہے, جس میں
जुडिशरी का भी एक रोल रहा है, और जिसमें यूज हुई है जुडिशरी या इस्तेमाल हुई है या उसने अपने जो है इनिशिएटिव लिया है, आगे बढ़े, एडवेंचरिज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म आप उसको कह सकते हैं। और सियासतदान जिन्होंने कभी भी ये सबक नहीं सीखा, सियासतदान ने आज तक ये सबक नहीं सीखा जब से पाकिस्तान बना है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे मैं जाके आगे हुकूमत बनाने की तरफ जाऊं, बजाय इसके कि उसका कंधा या इसका कंधा मैं यूज करूं। तो ये इन सियासतदानों को अब सोचना चाहिए, जो टॉप की लीडरशिप है, ये सब के सब अब तकरीबन माशाल्लाह से 70+ में हैं, आगे इनकी जनरेशंस आ रही हैं। आपने तो अपना वक्त एक तरह से गुजार लिया 1985-88 से, आप देख लीजिए 88 से बिलखुसूस जब जिया साहब का ईरा खत्म हुआ और बेनजीर साहिबा तशरीफ लाई पाकिस्तान में, मियां साहब वजीर आला पंजाब थे, और उसके बाद से कहानी आपके सामने है। कब तक ये होगा, कब तक ये म्यूजिकल चेयर होंगे? नहीं, दुरुस्त कह रहे हैं आप, एक तवील अरसा है। अच्छा, ये हुकूमत से जहाँ पे मुज़ाकरात के साथी मेरे प्रोग्राम में आए सीनियर साथी, उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट से भी मतलब है कि कहीं ना कहीं से हमारे राब्ता है, गुफ्तगू हो रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन टेंडम मुज़ाकरात होंगे। एक तो ये बात, और दूसरा आपके ख्याल में हुकूमत कुछ देने की पोजीशन में है? क्या हुकूमत जो है, जो आप लोगों के मुतालबात उसमें से अगर एक दो भी मान लेती है, वो तो खुद अपने मतलब है पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात नहीं होगी उसके लिए? जी, मैं इससे आपसे एग्री करता हूं, बल्कि मैं कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूं, बल्कि आज से कई महीने पहले मैंने ये तजवीज़ दी थी कि डूज एंड डोंट्स, या जो चीज़ें अचीवेबल हैं, हुकूमत के हाथ में अगर कोई इख्तियार है तो वो ये ज़रूर है कि वो गलत केसेस वापस ले सकते हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस को वापस लेना हुकूमत के बाएं हाथ का खेल होता है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि हुकूमत जेन्युइनली आगे आके इस इलेक्शन का ऑडिट करने देगी या खुद से फैसला कर लेगी कि यस हमारे पास फॉर्म 47 जेन्युइन नहीं है और हमारा मैंडेट असली नहीं है और हम घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहला नुक्ता हुकूमत हल कर सकती है, दूसरा नुक्ता सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। देखिए, माजी में ऐसा भी हुआ है, और मैं थोड़ा सा ओपन इस पे बात करूंगा कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट का ज्यादा खुल के रोल रहा है जी, जी, नेगोशिएशंस में। जिस तरह एक वक्त में हमने नहीं, उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल रहील साहब को रोल दिया था 2014 के धरने में, और फिर आपको याद होगा खान साहब भी तशरीफ ले गए थे वहां और कादरी साहब भी तशरीफ ले गए थे, लेकिन वो एक आर्बिटर का रोल जनरल रहील साहब अदा कर रहे थे, फिर उस तरह से वो बात नहीं बनी। लेकिन अगर आप अहम नुकता उठा रहे हैं, आपकी स्काइप की जरा सी वॉइस ड्रॉप हुई है, अगर आप इजाज़त दें मैं यहाँ पे वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद जब दोबारा आते हैं हम स्काइप को भी फिक्स, और इसी नुक्ते से हम जो है बहुत ही अहम नुक्ता अली मोहम्मद खान साहब ने उठाया था, इसी नुक्ते से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।